اب میں ایک سوال کرتا ہوں جو بہت سارے طلباء، بہت سارے لوگ جو ہمارے پرانے حضرات ہیں، نئے حضرات بھی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ عمر قدہ اور خود ہم نے جو افغانستان کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا، ایک تو جہاد افغانستان جو روس کے خلاف جہاد ہوا تھا، وہ تو ظاہر کفار کے مقابلے میں تھا، وہ ایک دفاعی جہاد تھا جس پہ سوویت یونین نے قبضہ کیا افغانستان پہ، تو سب علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے اور دفاع کرنا فرض ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں کو موقع ملا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی افغانستان تشریف لے گئے تھے، اور حضرت کو جن لوگوں نے پڑھا ہے کہ حضرت کتنے صاف ستھرے رہتے تھے، تو حضرت نے وہاں سرنگوں میں راتیں گزاری تھی۔ سرنگیں تو پہاڑ کے اندر سرنگیں ہوتی تھی نا، لیکن اس کے بعد جب افغانستان کی طالبان تحریک جب شروع ہوئی تو وہ تو روس کے خلاف نہیں تھی، اس وقت میں صدر تھے برہان الدین ربانی اور وزیر دفاع تھے احمد شاہ مسعود، تو یہ تو دونوں مسلمان بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، تو ان کے خلاف جو قیام کیا امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اور طالبان تحریک نے، تو اس طالبان تحریک کو پاکستان کے علماء کی طرف سے، خاص طور پہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دارالافتاء والارشاد کی طرف سے ایک زبردست قسم کی اس کی حمایت ہوئی، فتویٰ بھی دیا گیا اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے حصہ بھی لیا اس میں۔ خود میں نے 14 عیدیں افغانستان میں کی، 7 سالوں میں کوئی عید میں نے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی، اور افغانستان کے تمام صوبے میں نے دیکھے، جتنے بھی صوبے تھے سوائے بدخشان کے اور صوبہ غور کے، یہ 2 صوبے رہ گئے، باقی تمام صوبوں میں میرا جانا ہوا الحمدللہ۔ ایک مہینہ 2 مہینے میں وہاں رہتا تھا۔ پھر وہاں جو رفائی کام ہوئے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوئے کہ اس زمانے میں 4 سال میں 10 ارب روپے کے رفائی خدمات ہوئی، 4 سالوں میں 10 ارب روپے، جس کا آڈٹ ہوا 3 لاکھ لوگوں کو روزانہ پکی پکائی روٹی فراہم کرنا۔ وہاں بہت بڑے پیمانے پہ اسپتال قائم کیے گئے تھے، اور بھی بہت سارے کام ہو رہے تھے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے۔ تو اتنی بڑی جو امداد تھی، جو حوصلہ افزائی تھی، جو فتویٰ تھا، تو یہ کس بنیاد پہ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طالبان تحریک کی جو قیام تھا وہ اسلامی حکومت کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ وہاں فتنہ آ گیا تھا، جس فتنے کا ذکر اس میں آیا ہے نا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ تو حقیقت یہ کہ وہاں حکومت ختم ہو گئی تھی اور سینکڑوں حکومتیں قائم ہو گئی تھی، اور جان مال عزت کچھ بھی محفوظ نہیں تھی کسی بھی علاقے میں۔ خود جو کابل تھا وہ 5 حکومتوں میں تقسیم تھا۔ جب یہاں سے آپ جاتے تھے تورخم پہ، تو تورخم سے لے کر اور جال آباد تک وہاں ایک کمانڈر کی حکومت تھی، اس کی پرچی چلتی تھی۔ پھر جال آباد میں جاتے تھے، وہاں شورا کی پرچی چلتی تھی۔ اس کے بعد پھر کمانڈر چمن، کمانڈر قلم، کمانڈر زرداد، جال آباد کی شورا جس کی سربراہی مولانا یونس خالد صاحب کے پاس تھی، تو وہاں ایک امن تھا شہر کے اندر، لیکن باقی پورا جو علاقہ تھا، پھر سروبی جو تھا وہ ایک متیار کے ہاتھوں میں تھا، پھر ماہی پر احمد شاہ مسعود کے ہاتھ میں تھا۔ میں وہ راستہ بتا رہا ہوں جو جال آباد سے کابل کو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ماہی پر کا علاقہ ختم ہوتا ہے تو نیچے وہاں کمانڈر دین محمد تھے، کمانڈر محمد صدیق، وہ مولانا نبی محمدی کے کمانڈر تھے، ان کی پرچی چلتی تھی۔ یعنی جب یہاں سے کوئی آدمی جاتا تھا تو ویزا افغانستان کا نہیں چلتا تھا، اس کمانڈر کا ویزا چلتا تھا، وہ جو پرچی دیتا تھا پیسے لے کے، اس کو لے کے پھر آگے، اور اس کو لے کر پھر آگے۔ تو یہ جو پل چرخی کا علاقہ ہے، یہ کمانڈر صدیق اللہ جو تھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد پھر جو فیکٹریوں کا علاقہ آتا ہے، پھر بگرام کو جو سڑک جاتی ہے، یہ گلم جم کے پاس، رشید دوستم کے جو کمیونسٹ لوگ تھے ان کے پاس تھا۔ پھر وسطی کابل یہ احمد شاہ مسعود اور ربانی کے پاس تھا۔ پھر جو مغربی سطح کابل کا پغمان کا، وہ سیاف کے پاس تھا۔ پھر جنوب مغربی علاقہ حزب وحدت شیعوں کے پاس تھا، اور جنوب کا علاقہ حکمت یار کے پاس تھا۔ یہ ایک ہی سڑک پہ اتنی حکومتیں تھیں، اور قندھار اور میں تو کوئی حال ہی نہیں تھا، وہاں تو اتنی افراتفری تھی کہ ایسے مظالم وہاں ہوتے تھے، لڑکوں کی آپس میں شادی ہوتی تھی، باقاعدہ اس کے لیے تقریبات ہوتی تھی، اور اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک قندھار میں خاتون کو درد ذیل تھا، اس کی ڈلیوری کا مسئلہ تھا زچگی کا، تو وہ وہاں سے لے کر آئے، تو اسپین بول تک جو ضلع تھا چمن کے پاس، وہاں کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا ظالم تھا، اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چمن جا رہے ہیں، اس کو
زچگی کا مسئلہ ہے اس کا. تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک بچہ پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، تو میں یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس بیچاری کو وہاں سے گھسیٹا اس نے اور اپنے وہاں اطاق میں لا کر پورا اس کو وہ کیا اور پورا دیکھتا رہا کہ بچہ کیسے پیدا ہو. ایسے ایسے ظالم اکٹھے ہو گئے. تو اس وقت میں جو ملا صاحب کا قیام تھا وہ حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت نہیں تھی، بلکہ جو حکومت خراب ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آپ کا قدم تھا. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو دارالحرب میں رہتے ہوئے، دارالکفر میں رہتے ہوئے، کہ وہ دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہجرت کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہیں وہ اپنا کام کرے. تو ملا صاحب جو تھے وہ سنگ حصار ایک علاقہ ہے، جب آپ قندھار سے آپ آگے جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 20 کلومیٹر بعد 22 کلومیٹر بعد سنگ حصار ایک بستی ہے. اس میں ملا صاحب نے اپنا ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور یہ خود بھی طالب علم تھے. افغانستان کی وہاں کی جو زبان ہے، جو کلچر ہے، افغانستان میں ملا اور مولوی کا الگ الگ اصطلاح ہے. ملا کا مطلب طالب علم، ملا کا معنی طالب علم، اور مولوی کا معنی جو فارغ التحصیل. ملا محمد عمر، ملا فلاں، جتنے بھی یہ ملا تھے سارے طلبہ تھے. تو وہاں مظالم اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ملا صاحب پہلے جو کہ جہاد میں حصہ لیا تھا، تو انہوں نے کچھ طلبہ کو جمع کیا. ان کا کہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں، جو ہماری جو پھاٹک لگایا ہوا ہے جس کمانڈر نے، یہ روزانہ خواتین کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، کیا ہم اس ظلم کو ایسے ہی برداشت کرتے رہیں گے؟ تو چند طلبہ اکٹھے ہوئے اور اس میں پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کمانڈر سے تو ہم لڑتے ہیں نا کم از کم. تو چند کلاشنکوفیں مل گئیں ان کو، اور اس وقت میں مولوی عبد الرحیم ایک تھے، اس کو امیر بنایا گیا. پہلے امیر جو تھے مولوی عبد الرحیم صاحب تھے، ان کو امیر مقرر کیا گیا. لیکن بعد میں پھر ملا صاحب کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی. اس کمانڈر سے لڑائی ہوئی جو سنگ حصار کا کمانڈر تھا، جس نے وہاں زنجیر لگائی ہوئی تھی، پھاٹک لگایا ہوا تھا. اور جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا تو وہاں سے بھاگ گیا، اور ان کا اس پوسٹ پہ اس پہ قبضہ ہو گیا. طلبہ نے کہا کہ جو اس کے ساتھ والا پچھلا والا جو کمانڈر ہے وہ بھی ایسی ظالم ہے، اس پہ حملہ کیا وہ بھی فتح ہو. تو 3 پھاٹک انہوں نے فتح کر لیے. 3 پھاٹک فتح کر لیے تو پھر اچھی خاصی ایک لوگ جمع ہو گئے ان کے پاس، اور اچھی خاصی ان کا حوصلہ بڑھا. تو جو طلبہ وہاں سنگ حصار مدرسے میں پڑھتے تھے، اس میں ایک طالب علم نے کہا ملا صاحب سے کہ ہمارے یہاں اسپین بولدک میں جو پولیسوال ہے وہ بہت ظالم ہے، تو اور وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جیسے میں نے بتایا نا زچگی وغیرہ کے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں بولدک پہ جا کے اس پہ حملہ کرنا چاہیے. اتنے ظالم آدمی کچھ عورتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور لیکن بیچ میں قندھار پڑتا تھا. جب ہم یہاں سے کوئٹہ جاتے ہیں نا، تو کوئٹہ سے آگے چمن، چمن سے آگے ویش جہاں بارڈر آتی ہے نا، ویش سے آگے اسپین بولدک ایک لسوالی آتی ہے، پھر تختہ پل آتا ہے، پھر ایئرپورٹ آتا ہے قندھار کا، اس کے بعد قندھار شہر آتا ہے. پھر قندھار شہر سے جب ہم آگے ہرات روڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں باغ پل، اور باغ پل کے بعد پھر 10-12 کلومیٹر کے بعد سنگ حصار کا علاقہ ہے. تو 3 جو زنجیریں تھیں وہ سنگ حصار پہ تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ادھر آنا تھا پاکستان کی طرف. یعنی جب سنگ حصار سے آپ چلیں گے، پہلے قندھار شہر آئے گا، پھر ایئرپورٹ آئے گا، پھر تختہ پل آئے گا، پھر اسپین بولدک آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر چمن اور کوئٹہ. سمجھ گئے نا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، اس لیے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. تو اسپین بولدک میں ان کو آنا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وہاں تک کیسے جائیں گے؟ اتنے شہر قندھار کو کراس کرنا اور اتنے پولیسوالیوں کو کراس کر کے وہاں تک پہنچنا، یہ تو ممکن نہیں تھا. انہوں نے ایک ٹرک جو ہے وہ کرائے پہ لیا، اور ٹرک کے باہر جو ہے نا وہ چٹائیاں باندھ دیں وہ اوپر. اور حاجی بشر وہاں ایک تھے، تو انہوں نے ان کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیے. اس میں طلبہ بھر لی اور سب کے پاس کلاشنکوفیں تھیں. اور ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ ہم بھیڑ بکریاں چمن لے کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے. تو جو بھی آگے زنجیر آتی تھی، پھاٹک آتا تھا، اس کو پیسے دیتے تھے. اور ان کو جب کسی کمانڈر کو پیسے مل جاتے تھے اس کے بعد وہ کچھ نہیں پوچھتا تھا. تو پیسے دیے تو قندھار سے بھی نکل گئے، اور تمام پوسٹ پھر بالآخر یہ اسپین بولدک پہنچ گئے اسی طریقے سے پیسے دیتے ہوئے. اور وہاں جب پہنچے تو وہاں جو لسوالی تھی وہاں نکل کے انہوں نے اچانک اس کو کھولا اور نعرہ تکبیر لگایا، اور وہاں پولیس والی پہ حملہ کر دیا. وہ جو کمانڈر تھا وہ مارا گیا، اور پولیس والی پہ قبضہ ہو گیا. جب پولیس والی پہ قبضہ ہو گیا تو اس کے ساتھ متصل جو ویش کا علاقہ تھا چمن کے ساتھ بارڈر، وہاں بھی یہ لوگ چلے گئے. پھر کچھ طلبہ جو پاکستان میں پڑھ رہے تھے، افغان طلبہ چمن میں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اچھی خاصی ان کی نفری. تو اب ان کے ہاتھ میں ویش
اسپین بولدک اور سنگ حصار کے 3 پھاٹک وہ ان کے ہاتھ میں تھے. پھر طلبہ کا حوصلہ بڑا ہوا. طلبہ نے کہا کہ تختہ پل کا جو کمانڈر ہے وہی بڑا ظالم ہے، جو سوال ہے وہاں کا. تو واپس وہاں سے چلے پھر اسپین بولدک سے قندھار کی طرف. پھر انہوں نے وہاں تختہ پل پہ حملہ کیا. وہ تختہ پل والے وہاں سے بھاگ گئے اور وہ لسوالی بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. پھر وہاں ایک کمانڈر تھا، بڑا مشہور کمانڈر تھا، وہ کمیونسٹ بھی تھا، جو ایئرپورٹ کے علاقے کا کمانڈر وہی تھا. ایئرپورٹ جو تھا قندھار کا ایئرپورٹ ایک کمانڈر کے ہاتھ میں تھا. تو وہ شلمبے جانتے، شلمبے لسی، وہ لسی لینے کے لیے بھی وہ ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا. اتنی عیاشی تھی اس کی. تو اس پہ انہوں نے جب حملہ کیا تو وہ کمانڈر تھا وہ بھی مارا گیا. اور وہ چونکہ پیسے بہت زیادہ لیتا تھا تو انہوں نے وہاں لٹکا دیا اس کو سولی پہ، اور اس کے منہ میں کچھ وہ پیسے بھی ڈال دیے انہوں نے. جب قندھار کے لوگوں نے دیکھا، جو قندھار کا جو گورنر تھا، جو وہاں قندھار میں حکومت تھی، انہوں نے دیکھا کہ سنگ حصار کے بھی 3 کمانڈر وہ بھاگ گئے ہیں، اس پہ ان کا طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، اور ادھر ولسوالی، تختہ پل اور بولدک اس پر بھی قبضہ ہو گیا ہے، بارڈر پر بھی قبضہ ہو گیا ہے، اور اب ایئرپورٹ پر بھی قبضہ ہو گیا. تو قندھار والے ویسے ہی بھاگ گئے وہاں سے. تو اس طریقے سے قندھار بھی فتح ہو گیا. جب یہ قندھار میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بہت خوشیاں منائی کہ طالبان آ گئے اور ان کی وجہ سے امن قائم ہو گیا. تو پھر سنگ حصار سے پاکستان تک، چمن تک کا پورا علاقہ ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہاں انہوں نے ایسا امن قائم کیا کہ جو لوگ رات دن پریشان تھے، انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ پورے شہر میں کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کوئی قتل و غارت کی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جس دن ملا صاحب نے قندھار پہ قبضہ کیا، جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ قتل ہوتے تھے، تو 3 سال تک ایک بھی بندہ قتل نہیں ہوا وہاں. 3 سال تک ایک آدمی بھی صوبہ قندھار میں، ولایت قندھار میں قتل نہیں ہوا. تو پھر زابل، قریب متصل زابل کا صوبہ ہے. تو زابل کے جو وہاں کے لوگ تھے، وہاں کے علماء، وہ پورا وفد لے کر آئے طالبان کے پاس کہ جیسے آپ لوگوں نے یہاں امن قائم کیا ہے، آپ ہمارے صوبے میں بھی آ جائیں. تو پھر یہ طالبان وہاں بھی گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے قرآن مجید گلے میں ڈالا اور ہار لے کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے. تو صوبہ زابل بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. پھر ہلمند کے صوبے سے بھی وفد آ گیا. افغانستان کا سب سے بڑا صوبہ ہلمند ہے. تو پھر ہلمند بھی طالبان چلے گئے، تو ہلمند پر بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا. وہاں بھی تشکیلات کرتی ہیں، یہ اولسوال ہے، یہ ماندان ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پھر نیم روز کے لوگ بھی آ گئے. تو نیم روز، ہلمند، قندھار اور زابل، اس کے ساتھ پھر غزنی کے لوگ تھے. تو غزنی میں کے لوگ بھی اسی طریقے سے آئے. یہ جو 6-7 بڑے صوبے تھے یہ ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گئے. جب یہ ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں برہان الدین ربانی نے ان کے طالبان نے جا کر ان سے بات چیت کی کہ یہاں بدامنی بہت ہے تو ہم کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پیسے بھی دیے. احمد شاہ مسعود اور ربانی نے ملا صاحب کو پیسے بھی دیے کہ ہماری طرف سے بھی آپ کو یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جب یہ غزنی ان کے ہاتھ میں آیا تو پھر جنگ شروع ہوئی. پھر اسماعیل خان نے ہرات سے حملہ کیا، اور جب ہرات سے حملہ کیا تو اسماعیل خان کے پاس ایک منظم فوج تھی باقاعدہ ان کے، اور 5 صوبے تھے ان کے ہاتھ میں. اس میں نیمروز تھا، فرا، ہرات، باد غیث، اور ایک اور صوبہ تھا میرے خیال روزگان تھا، ایک صوبہ تھا. تو 5 صوبے تھے ان کے. جب انہوں نے حملہ کیا تو حملہ اتنا شدید تھا. یہ میں آپ کو ایک واقعہ بیچ میں سنا رہا ہوں افغانستان کا کہ کیسے کیسے واقعات ہوئے. تو بیشتر طالبان قندھار چھوڑ کے چمن آ گئے، اور وہ قندھار تک پہنچ گئے. قندھار جب آپ نکلتے ہیں تو باغ پل سے آگے جو نہر ہے، اس نہر تک ان کے وہ لوگ پہنچ گئے تھے. اور بہت سارے لوگ کمزور دل کے تھے، قندھار چھوڑ کے پاکستان آگے کب افغانستان ختم ہو رہا. تو ہم چونکہ اس میں بہت دلچسپی بھی رکھتے تھے اور ہمارے شاگرد بھی وہاں تھے، تو بڑی اس پہ پریشانی ہوئی کہ ایک نوزائیدہ ایک اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے اور وہ کس طریقے سے ختم ہو جائے گا. تو حضرت مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے درخواست کی کہ اس وقت قندھار میں بڑا سخت مرحلہ ہے، تو اگر ایسا ہو جائے کہ آپ چند حضرات کے ساتھ وہاں چلے جائیں تو طالبان کو یہ ہوگا کہ جب پاکستان کے علماء یہاں آ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہاں بھاگنا اور چھوڑنا کیسے درست ہوگا. تو میں نے اپنے والد صاحب کو، میرے والد صاحب مولانا مسعود اظہر صاحب کے والد صاحب مفتی نظام الدین شامزی صاحب، اور مولانا فضل محمد صاحب، اور مولانا عبد الجبار صاحب، اور مولانا عبد الحلیم صاحب، والی لطف اللہ کے والد صاحب، ان کو ہم نے ہنگامی طور پہ یہاں سے بھیجا کہ آپ وہاں قندھار میں جائیں، ان سے کہ ہم آئے ہیں یہاں جان دینے کے لیے، آپ کیوں یہاں سے جا رہے ہیں. تو جب یہ یہاں سے وہاں گئے تو
ان کو حوصلہ ہوا، ملا صاحب کو بھی بہت حوصلہ ہوا اور وہ دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے. تو حوصلہ افزائی کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں سے نکل رہے تھے اور ذہنی طور پر شکست قبول کر چکے تھے وہ الحمدللہ وہاں ڈٹ گئے. اور پھر اس کے بعد پھر اتنا زبردست انہوں نے جوابی کارروائی کی کہ ایک حملے میں نیمروز بھی، ہلمند بھی، فرا بھی، ہرات بھی، بادغیس بھی، 5 صوبے ان کے ہاتھ میں آ گئے. تو اب ان کے ہاتھ میں کتنے صوبے تھے؟ بادغیس، ہرات، فرا، نیمروز، روزگان، ہلمند، قندھار، زابل، غزنی. اس کے بعد پھر یہ جو بالکل جنوب میں علاقے تھے جس میں خوست ہے، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، گردیز، یہ علاقے جو تھے یہ بھی الحمدللہ ان کے ہاتھ میں آ گئے. اس کے بھی میں آپ کو قصہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے واقعہ ہوا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت وہ ہے کہ پروپیگنڈے کیسے ہوتے ہیں اور حقائق کیسے ہوتے ہیں. جب یہ سارے علاقے ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گئے تو اس وقت افغانستان کا بیشتر علاقہ ملا صاحب کے ہاتھ میں تھا. باقی جو افغانستان کا سمجھیں کہ 40% علاقہ تھا، 60% تو ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گیا، طالبان کے ہاتھ میں، 40% سینکڑوں کمانڈروں کے ہاتھ میں تھا، کابل سمیت. تو اس وقت افغانستان کی زمین بھی زیادہ ملا صاحب کے ہاتھ میں تھی اور قندھار کا ایئرپورٹ اور ہرات کا ایئرپورٹ. افغانستان میں 3 جنگی ایئرپورٹ تھے، ایک شینڈن جو فرا میں تھا، ایک قندھار اور ایک بگرام. 3 بڑے ایئرپورٹ تھے. تو 3 میں سے 2 جنگی ایئرپورٹ ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گئے، طالبان کے ہاتھ میں آ گئے. اس میں جنگی طیارے بھی تھے، روسی جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر بھی تھے، باقی ہوائی جہاز بھی تھے. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا آپ موازنہ کریں گے صدر ربانی کے مقابلے میں اور ملا صاحب کا آپس میں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کابل کا ایک حصہ، باقی بغلان ہے اور آگے سمنگان ہے، قندوز، تخار اور مزار شریف اور شبرغان، جوزجان، فاریاب، اس طریقے سے بامیان ہے، درہ کیان ہے، یہ سب پہ الگ الگ حکومتیں تھیں اور ایک ولسوالی میں کئی حکومتیں. تو اس وقت ملا صاحب کے ہاتھ میں زمین بھی زیادہ تھی، لوگ بھی زیادہ تھے اور جو وسائل ہوتے ہیں کسی ملک کے وہ بھی ان کے ہاتھ میں زیادہ تھے. تو اس وقت پھر مشورہ یہ ہوا کہ ملا صاحب کو باقاعدہ بیعت لینی چاہیے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا، ہم اتنے اس میں وہ تھے کہ میں نے مشورہ دیا کہ آپ باقاعدہ اہل حل و عقد سے بیعت لیں تاکہ آپ کی عمارت قائم ہو جائے. تو 1500 علماء کرام اکٹھے ہوئے، ان تمام صوبوں کے 1500 علماء کرام جو بڑی سطح کے علماء تھے. تو قندھار میں پھر باقاعدہ ملا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور ملا صاحب کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کیا. تو اس امیر بننے کے نتیجے میں اور افغانستان کا بیشتر حصہ ملا صاحب کے ہاتھ میں آنے کے بعد اب ملا صاحب امیر تھے، شرعی امیر تھے اور برہان الدین ربانی باغی تھے. تو بغاوت وہ کر رہے تھے، اس لیے ان کو ہم کہتے بھی تھے، باقاعدہ ہم لکھتے تھے کہ احمد شاہ مسعود اور جتنے بھی طالبان کے مقابلے میں لوگ ہیں ان کے اوپر خروج کا حکم ہے، وہ باغی ہیں. تو جو باغی کے احکام ہوں گے وہی ان کے احکام ہوں گے. تو اب میری بات آپ سمجھ گئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں آ کے ربانی جو صدر تھے افغانستان کے وہ مسلمان تھے، وزیر دفاع بھی مسلمان تھے اور جو وزیر اعظم جو تھے وہ حکمتیار تھے، یہ تو سارے مسلمان تھے، کسی نے بھی کفر بوا کا ارتکاب نہیں کیا تھا. تو پھر کیوں ان کی حمایت کی گئی؟ تو میں نے اس کو بتا دیا کہ وہاں جو ریاست تھی وہ مختل ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی اور وہ ایک افراتفری کا شکار ہو گئی تھی. اس وقت میں طالبان جو کھڑے ہوئے تھے وہ ایک امن قائم کرنے کے لیے شروع میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب اس کی حجم، اس کا سائز اتنا ہوا کہ اب اس کو ہم ریاست اس کو کہہ سکتے ہیں، ریاست کی تعریف صادق آ سکتی ہے، تو باقاعدہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. کوئی بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جامعۃ الرشید کو، دارالفتاح کو جب بھی کہیں آپ حوالہ دیں، اس پہ اشکال کریں، پوچھ ضرور لیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں ہم سے غلطی ہمیں محسوس ہوگی ہم بتا دیں گے کہ یہ غلط تھا. جیسے میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، اسکول کے بارے میں ہم پہلے یہ فتویٰ دیتے تھے، پھر بعد میں یہاں تک پہنچ گیا. رفاہی کاموں کے بارے میں پہلے ہمارا یہ فتویٰ تھا کہ یہ علماء کا اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، پھر بعد میں کیسے رفاہی کام کیے. جہاد کے بارے میں حضرت نے اپنے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ طالب علموں کے لیے اور علماء کے لیے جہاد میں جانا جائز نہیں. یہ ابھی بھی اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کہیں اس میں پڑھ لیں گے. لیکن بعد میں حضرت نے کہا کہ جو بھی طالب علم ہے اس کی طالب علمی اور استاذ کی استاذی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ جہاد میں حصہ نہیں لے. تو کس چیز کا فرق ہے؟ حالات کا علم. جیسے جیسے آپ کے حالات کا علم ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کے ذہن میں جو موقف ہے، نظریہ ہے، وہ تبدیل ہوتا چل جائے گا. کیونکہ دین نظام حیات ہے، نظام فطرت ہے، تو حالات کے تبدیل ہونے سے احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں.